شیخ، جیسے کہ کافی شیعوں کا موقف یہ ہے کہ 10 پارے اور نازل ہونے والے ہیں، ان کے جو 11 امام کا جو معاملہ ہے، اور نعوذ باللہ صحابہ نے گستاخی کی، تو کیا شیعہ کافر ہے شیخ؟ جرنلی جو ہوتے ہیں وہ شیعہ کافر ہے، یا اس میں اور بھی کچھ ایسے طبقات ہے؟ مطلب ان پہ کفر کا فتویٰ لگانا کہاں تک درست ہے؟ اور آج کل یہ بھی چل رہا ہے شیخ کہ نوجوان جذبے میں آ کے وہ لوگ کافر ہے وغیرہ بلکہ مطلب بیانات وغیرہ بھی ہو رہے ہیں، تو اس کے اوپر ہمارا کیا اسٹیٹمنٹ ہونا چاہیے اور موقف ہونا چاہیے؟ بتائیے شیخ، جزاکم اللہ خیر۔ بارک اللہ فیکم۔ آپ نے یقیناً ایک اچھا سوال کیا کہ شیعہ کے بارے میں ہمارا کیا موقف ہونا چاہیے، اہل سنت کیا عقیدہ رکھتے ہیں، اور وہ قرآن کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ ان کے 10 پارے جو صحابہ نے وہ حذف کر دیے تھے، ان کے کسی امام کے پاس ہیں، اور وہ قیامت کے قریب اس کو لے کر آئیں گے، آخری جو امام ہے جن کے بارے میں عقیدہ رکھتے ہیں، تو یہ عقیدہ کفر کا عقیدہ ہے۔ تو کیا یہ کہنا صحیح ہے کہ شیعہ کافر ہیں؟ تو اس کا جواب ہمیں جاننا چاہیے۔ ایک چیز ہے مطلق کی تکفیر کرنا، معین نہیں ہے، عام ہے، اور دوسری چیز ہے معین کسی خاص شخص کی تکفیر کرنا، کسی کو کافر قرار دینا۔ ان دونوں میں فرق ہے۔ جو بھی یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ قرآن میں تحریف ہوئی ہے یا اس میں کمی یا بیشی ہوئی ہے، وہ کافر ہے۔ یہ کہنا کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ شیعہ مختلف طبقات میں ہیں، جیسے کہ اہل علم بتاتے ہیں، اور شیعہ کے ساتھ سب سے بڑی پریشانی یہ ہوتی ہے کہ تقیہ ان کے پاس عبادتوں میں سے ایک عبادت ہے۔ تقیہ کیا ہے؟ کہ دل میں کچھ رکھنا اور زبان پر کچھ رکھنا، دل میں ہم سے دشمنی رکھنا اور زبان سے ہم سے محبت کا اظہار کرنا۔ یہ نفاق ہے حقیقت میں، لیکن اس کو یہ تقیہ بولتے ہیں، اور اس پر ان کے پاس بہت سی حدیثیں ہیں کہ جو تقیہ کرے گا پتہ نہیں اس کو اتنا اور اتنا ثواب ملے گا۔ تو شیعہ کے ساتھ بڑی مشکل یہ ہوتی ہے کہ ان کے عقائد بہت زیادہ صحابہ کے بارے میں اور پھر انبیاء کے بارے میں بھی، پھر ان کے اماموں کے بارے میں ایسے ہیں جو بلا شبہ کفریاں ہیں، لیکن جب ان سے گفتگو ہوتی ہے تو وہ اس کا انکار کرتے ہیں، تقیہ کرتے ہیں۔ تو اس لیے اہل سنت نے شیعہ کو عمومی طور پر کبھی کافر نہیں کہا۔ عمومی طور پر اہل سنت میں سے کسی نے بھی شیعہ کو عمومی طور پر کافر کہا ہو، یہ نہیں ہے۔ البتہ ان کے عقیدوں کا ذکر کیا اور واضح کیا کہ یہ کافر ہے، اور یہ بھی بتایا کہ شیعہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں۔ تو اس حیثیت سے ہم عمومی طور پر شیعہ کے لفظ کے ساتھ کفر کا لفظ استعمال کریں، یہ مناسب نہیں ہے، کیونکہ اہل علم میں سے کسی نے یہ موقف اختیار نہیں کیا۔ البتہ ان کے عقیدوں کا ذکر کرتے ہوئے کہیں گے کہ جو یہ عقیدے رکھتے ہیں وہ کافر ہیں۔ اور شیعہ میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو یہ عقیدہ نہیں رکھتے، کیونکہ شیعہ مختلف فرقوں پہ ہیں، فرقوں میں فرقے ہیں، ایک فرقے میں کئی فرقے پائے جاتے ہیں۔ تو ان میں کچھ فرقے ایسے بھی ہیں جو یہ عقیدہ نہیں رکھتے۔ یہ عقیدہ کچھ لوگ رکھتے ہیں، اور بہت لوگ، بلکہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ 90 سے زیادہ جو شیعہ ہیں، 90% سے زیادہ وہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں، قرآن کی تحریف کا عقیدہ رکھتے ہیں۔ لیکن ان میں کچھ لوگ یہ عقیدہ نہیں رکھتے، بلکہ ان میں کچھ لوگ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی الوہیت کا عقیدہ نہیں رکھتے کہ وہ معبود ہیں، یہ عقیدہ بھی وہ لوگ نہیں رکھتے، بلکہ صرف یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ علی رضی اللہ تعالیٰ صحابہ میں افضل ہیں، لیکن وہ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عزت کرتے ہیں، ان کو گالی نہیں دیتے بلکہ ان کی عزت کرتے ہیں۔ تو شیعہ میں ابتدا میں شیعہ ایسے ہی تھے جو زیادہ سے زیادہ یہ سمجھتے تھے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل ہیں، لیکن کسی صحابی کو گالی نہیں دیتے تھے۔ تو شیعہ میں چونکہ بہت سے فرقے ہیں اور ہر فرقے کے الگ الگ عقائد ہیں، اور ہر ایک کا عقیدہ کفر تک پہنچا ہوا نہیں ہے، تو اس لیے ہم لوگ عام طور پر نہیں کہیں گے۔ اہل سنت کا جو موقف فرقوں کے بارے میں ہے، جو گمراہ فرقے ہیں جیسے کہ رافضی ہوں، شیعہ ہوں، یا خوارج ہوں، یا معتزلہ ہوں، ان کے بارے میں ان کا عقیدہ یہ ہے کہ ان میں سے جس کا عقیدہ کفریہ رہے گا وہ کافر رہے گا، اور جس کا عقیدہ بدعیہ رہے گا، یعنی بدعت و خرافات والا رہے گا، وہ بدعتی کہلائے گا۔ اور پھر یہ کہ جیسے عقیدہ ہوگا ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ ویسے ہی معاملہ کرے گا۔ معین کو، جیسے فلاں شخص محمود شیعہ ہے اس لیے وہ کافر ہے، ایسا ہم نہیں کہیں گے۔ کسی معین کی تکفیر نہیں کرنی چاہیے، اور عمومی طور پر لفظ کے ساتھ بھی تکفیر ہم نہیں کر سکتے کیونکہ ان کے پاس مختلف فرقے ہیں۔ تو عقیدہ کے مطابق ہم کریں گے۔ یہ جو شیعہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ قرآن میں تحریف ہے وہ کافر ہے، جو شیعہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معبود سمجھتے ہیں وہ کافر ہیں، اور جو شیعہ ایسا اور ایسا عقیدہ رکھتے ہیں وہ کافر ہیں، یہ ہم لوگ کہیں گے۔ لیکن عمومی طور پر اہل سنت نے اب تک وہ موقف اس لیے اختیار نہیں کیا کہ شیعہ اپنی باتوں کو ظاہر نہیں کرتے، اور جب ظاہر ہوتا ہے تو اس کا انکار کر دیتے ہیں۔ اہل علم نے خاص طور پر شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی بہت سی غلطیوں پر تنقید کی، لیکن عمومی طور پر ان کی تکفیر کا عمومی تکفیر کا کسی نے فتویٰ نہیں دیا۔
تو اس لیے ہم کو چاہیے کہ ان کے عقیدے کے مطابق ان کی تکفیر کریں، عمومی چیزوں سے گریز کریں. واللہ اعلم.